السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 12 فروری میں دہلی میں جمعیت کے ایک پروگرام میں حضرت الاستاد حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ کا ایک بیان ہوا جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ انڈیا کی نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث بنا ہوا ہے، موضوع بحث بنا ہوا ہے، زیر بحث ہے اور اس پر کافی ساری چرچائیں ہو رہی ہیں۔ وہ بیان کیا تھا آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اس میں حضرت الاستاد نے جو بیان کیا ہے، جو بات بتائی ہے، وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کیا ہے، اسلام کی اصل تاریخ کیا ہے، اسلام کے پہلے پیغمبر کون ہیں، اور اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے کہ آپ کو کیا اسلام کا موجد بتایا ہے، یا اسلام کے آپ پیغمبر ہیں، یا اسلام کے آپ پہلے رسول ہیں، کیا اسلام کے آخری رسول ہیں، اور اسلام میں منو کا کیا کانسیپٹ ہے، منو کسے کہتے ہیں، اوم کا کیا کانسیپٹ ہے، اللہ کے تعلق سے اسلام کا عقیدہ کیا ہے، وہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اور یہ بھی حضرت الاستاد نے بتایا کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں، اس دھرتی پر پہلے پیغمبر ہیں، اللہ کے پہلے بندے ہیں، پہلے انسان ہیں، پہلے رسول ہیں۔ یہ باتیں آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ اس بیان میں ایک بات حضرت نے یہ بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دھرتی پر یعنی ہندوستان میں اترے تھے۔ اس تعلق سے بھی ایک بھائی نے یہ سوال کیا کیا یہ بات درست ہے، تو اس پر بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ بات یہ ہے اس وقت کہ سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ نیشنل میڈیا پر حضرت کے بیان کو کس طرح چلایا جا رہا ہے اور میڈیا کی کیا منافقت ہے، وہ آپ دیکھیں۔ وہ یہ کہ کئی ساری ویڈیوز الگ الگ چینلز کی، اسی طرح سوشل میڈیا پر لوکل چینلز کی دیکھنے کو ملی، لیکن یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے اور منافقت یہ دیکھنے کی ہے، یہی میڈیا والے جب حضرت کے بیان کو چلاتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہیں سے بھی غلط ہو اور کہیں سے بھی ایسی ہو کہ کسی کے دل کو دکھانے والی ہو، وہاں پر بات مسلم اور غیر مسلم کی نہیں ہے، بلکہ اسی پروگرام کے بعد مختلف جو مذہبی اسکالرز آئے ہوئے تھے ان کے انٹرویوز لیے گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ملت ٹائم پر آپ جا کر دیکھیں۔ انہوں نے یعنی شمس تبریز قاسمی نے الگ الگ جو اسکالرز تھے ان کے انٹرویوز لیے ہیں، تو وہاں پر ہر ایک نے اس بات کو جو مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ نے بیان فرمائی حرف بحرف صحیح کہا ہے، 100% صحیح کہا ہے۔ تو وہاں آپ جا کر سن سکتے ہیں، یعنی یہ وہ بات تھی جو ہر سمجھدار کے سمجھ میں آنے والی، ہر اچھے انسان کو پسند آنے والی تھی۔ بہرحال لیکن میڈیا کی منافقت یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو میڈیا کی ہیڈنگز ہوتی ہیں کہ مدنی کا گیان، سناتن کا اپمان، اسی طرح باپ دادا پر گیات اور سناتن پر گھات، کچھ اس طرح کے ٹائٹلز ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اینکر نے یہ بھی بولی، کیا مولانا ارشد مدنی کو اس طرح کی بات کرنا چاہیے تھی جو کسی کا دل دکھائے؟ مطلب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے بیچارہ کتنا بھولا ہے، لیکن یہی وہ منافق ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر بھونکنے کے لیے اسلام دشمن کو بلایا تھا اور اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی تھی، وہاں ان کو نہیں سوجھا کہ انہیں اسلام کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرنے کے لیے ایک جاہل گنوار کو، اس طرح انسان کو بلانا چاہیے، وہاں نہیں سوجھا۔ اور اسی طرح جو بھی اسلام کے خلاف اور بھی بولنے والے لوگ ہیں، ان کا میں خاص طور پر نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے اور ایک مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، تو غلط جو کر رہے ہیں سو غلط تو ہے ہی، لیکن ان کی غلط چیزوں میں ان کو غلط کچھ نہیں نظر آتا۔ جو اور بھی بہت سارے ہیں جن کے میں نام لینا چاہوں تو نام لے سکتا ہوں، لیکن معروف و مشہور ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، آئے دن وہ اسلام کے خلاف اپنی گندی زبان چلاتے رہتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز کو اور ان کو بڑا ادب و احترام کے ساتھ یہ بلاتے ہیں، ان کے انٹرویوز لیتے ہیں اور وہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو اسی ٹاپک پر جو بحث چل رہی ہے اس میں بھی ایک بندہ آیا تھا ٹی وی پر، وہ بہت غلط زبان استعمال کر کے گیا، لیکن ان کے خلاف ان کی آواز ذرا بھی نہیں نکلتی۔ وہاں یہ نہیں لگتا کہ یہ اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف غلط بول رہا ہے تو اس کو چپ کیا جائے، تب نہیں سوچتا کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، تب ان کو اسلام کا اپمان دکھائی نہیں دیتا، تب انہیں اسلام پر گھات نظر نہیں آتی، تب انہیں مسلمانوں کے دلوں پر حملہ نظر نہیں آتا، تب انہیں مسلمانوں کا اپمان نظر نہیں آتا۔ لیکن ابھی جب صرف اور صرف توحید کی بات کی ہے، کسی کا کوئی اپمان نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، حق بات بول دی حضرت الاستاد نے، اس کو لے کر انہوں نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جیسے مانے کوئی بہت ہی نامناسب بات حضرت نے کہہ دی ہے۔ اس کے بعد حضرت کا انٹرویو ہوا ہے، حضرت نے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ سمجھ عقل ہوگی اس کی سمجھ آئے گا۔ لیکن یہاں جو اس پوری اس میں آج کی بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ دکھا رہا ہوں کہ میڈیا کے اندر کتنا
کتنی نفرت اور کتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ اگر اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں، بلکہ اس کو خود یہ باقاعدہ پروگرام جو ہے اپنے پروگرام میں اس کو بلاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں اور اس پر فخر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی صحیح بات جس میں 1% بھی غلط معنی نہیں ہے اور اس کو غلط کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو غلط کرنے سے نہیں چکتے، یہ ہے ان کی منافقت۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں تمام لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور میری بڑی دردمندانہ درخواست ہے، میری بات اگر ان تک پہنچ جائے جو آج بھی ڈیبیٹس میں جیسے الگ الگ پارٹیوں کے جیسے MIM ہیں یا اور بھی پارٹیوں کے جو مسلم رہنما ہیں، کہ وہ مذہبی مدعے پر بات کرنے کے لیے کبھی بھی میڈیا میں نہ جایا کریں۔ ان سے کہیں کہ بھئی ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو مہم ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اسلام افضل ہے یا غیر اسلام افضل ہے یا اسلام کب آیا وغیرہ وغیرہ یا پیغمبر اسلام، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ملک کی ترقی ہے، اور ملک میں جو ہے ترقی کس طرح ہونا چاہیے، اور جو ہے ایجوکیشن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ اسلام پر۔ جو ہمارے مسلمان جو پولیٹیشینس ہیں ان سے میری بات اب درخواست ہے، اگر ان تک میری بات پہنچ جائے تو بہت ادب کے ساتھ، کہ آپ لوگ مذہبی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے نہ جایا کریں خدا کے واسطے، کیونکہ ابھی بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، اسی موقع پر ایک بدبخت نے بہت غلط جملہ استعمال کیا ہے۔ میں اس کو بس نہیں بڑھانا چاہتا، اس لیے کہ بات بڑھے بگڑے کیا فائدہ۔ لیکن یہ دیکھیں، اگر یہ مسلم جو رہنما ہیں، جو یعنی مسلم رہنما سے مراد عالم نہیں ہے، وہی لوگ جو پولیٹیشینس ہیں، اگر یہ لوگ اس پروگرام میں نہ جاتے اور اس میں حصہ نہ لیتے تو ظاہر ہے یہ پروگرام جس طرح میڈیا نے کرنا چاہا نہ ہوتا، اور اس میں وہ آنے والا بدبخت جس کے بارے میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی کی شان میں اس طرح کا غلط جملہ نہ بولتا۔ بہرحال یہ کہ یہ اس میں غلطی تھوڑی سی ہماری طرف سے پائی جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز میں جاتے ہیں۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کو رسوا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، جو چند ہیں 500 روپے والے نام و نہاد سو کولڈ مولوی، سو کولڈ عالم، سو کولڈ اسلامک اسکالر، وہ تو جاتے ہیں، وہ تو بکاؤ ہیں، ان کی تو بات الگ ہے۔ لیکن جو مسلم پولیٹیشینس ہیں، ظاہر ہے کیونکہ ان کو اسلامی اتنی نالج بھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کا مقصد ہرگز میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نیت سے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے واسطے کوشش کریں کہ اس طرح کے پروگرامز میں نہ جائیں۔ آپ اگر جائیں تو جو ٹاپکس ہیں آپ کے ان پر بات کریں، جو مدعے ہیں آپ کے ان پر بات کریں، کسی بھی مذہبی ٹاپک پر آپ بات کرنے کے لیے نہ جایا کریں۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں بہتری ہے، بھلائی ہے ہم سبھی کی، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے آپ اس مقصد کے تحت کام کریں۔ تو میری تمام جو مسلم بھائی ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو مسلم پولیٹیشینس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو ڈیبیٹس میں جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کی ڈیبیٹ میں شرکت نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔